نہیں پہنچے گی مگر وہی کچھ جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے مقدر میں لکھ دی ہے۔ وہ اللہ ہمارا کارساز ہے اور اسی پر مومنوں کو توکل اور بھروسہ کرنا چاہیے۔ اسلامی مہینہ سفر، بعض لوگ مسلمان تو ہو گئے لیکن جو پہلے والی ان کے درمیان رسم و رواج تھے، توہمات اور شرکیہ عقائد، وہ اسی طرح مسلمانوں میں سرایت کر گئے۔ اللہ رب العالمین نے حقیقت کو بیان فرمایا، وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ، کہ اکثر لوگ ظاہری طور پر تو کلمہ پڑھ لیتے ہیں لیکن وہ اللہ کے ذات شرک کرتے ہیں، اس کو نہیں چھوڑتے۔ یہی صورتحال ہماری ہے۔ ہندوؤں اور سکھوں کے ساتھ ہمارے آباء و اجداد، ان کی رہائش، ان کی بود و باش تھی، ان کے ساتھ لین دین کے معاملات تھے، خوشی اور غمی میں بھی ان کے ساتھ شریک رہتے۔ لیکن جب اسلام قبول کیا تو وہ پچھلے رسم و رواج وہ ہمارے اندر اسی طرح قائم رہے۔ حالانکہ دین اسلام در حقیقت اپنے آپ کو تبدیل کر دینے کا نام ہے۔ اگر آدمی ظاہری طور پر تو مسلمان ہو جائے لیکن باطنی طور پر وہ اسی طرح غلط عقائد کا حامل ہو، نظریات کو مانتا ہو، تو اسلام اس بات کو پسند نہیں فرماتا۔ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم۔ دیہاتی جو زیادہ پڑھے لکھے لوگ نہ تھے، جب انہوں نے ظاہری طور پر کلمہ پڑھا تو کہنے لگے کہ ہم ایمان لائے، ہم مومن ہو۔ باری تعالیٰ نے شاہ فرمایا تم یہ بات نہ کہو بلکہ تم کہو ہم اسلام لائے۔ ابھی ایمان تمہارے دلوں میں جاگزی نہیں ہوا، کہنے کو تو ہم مسلمان ہیں لیکن ہندوانہ جو رسم و رواج تھے وہ اسی طرح ہمارے اندر موجود ہیں۔ آج بھی پڑھا لکھا نوجوان اسے پوچھا جائے بھی آپ یہ چھلا کیوں پہنتے ہیں، کڑا کیوں پہنتے ہیں، آپ نے دھاگا یہ کیوں لٹکایا ہوا ہے، یہ امام دامن اس کو آپ کیوں باندھتے ہیں، تو وہ یہی جواب دیں گے کہ ہمارے آباء و اجداد اس طرح کرتے تھے، ہم نے اسی طرح دیکھا ہے، ہم تو اسی طرح کریں گے۔ اگر کسی کو امام دامن اس کا باندھ لینا کفایت کرتا تو ہمارے ملک میں ایک بہت بڑی شخصیت جو باہر کے ملک سے تشریف لائی اور بعد میں ایک حادثے کا شکار ہوگی، اس نے بھی امام دامن باندھا تھا۔ معلوم ہوا کہ اس طرح کے جو عقائد ہیں، نظریات ہیں، ان کے ساتھ جو مصیبت آنے والی ہے وہ ٹلتی نہیں۔ ہمارے عام لوگوں میں یہ توہم پرستی پائی جاتی ہے
کہ اگر کسی جنگل بیابان میں چلے گئے، سمجھا جاتا ہے کہ یہاں پر جنوں کا بسیرا ہے، بدروح رہتی، وہ ہمیں پریشان کریں گی، کسی گھر میں اگر کوا وہ آواز نکالتا ہے تو لوگ سمجھتے ہیں مہمان آنے والے، جوتے کے اوپر جوتا آ گیا۔ عوام الناس میں یہ تصور پایا جاتا ہے کہ سفر درپیش ہوگا، لمبا سفر اس کو اختیار کیا جائے گا، اور اسی طرح قسم کے توہمات ہمارے معاشرے میں پائے جاتے ہیں۔ اگر کسی کے ہاتھ میں خارش ہوئی، توہم پرستی کا یہ عالم ہے، کہا جاتا ہے کہ دولت ملنے والی۔ ہم اسی تصور کو لے کر دنیا کے سامنے اسلام کا جو خاکہ پیش کریں گے تو ماننے والے اسلام کو وہ کیا سمجھیں گے کہ یہ وہ مسلمان ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا؟ حالانکہ پیارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بڑی وعید فرمائی۔ یہ جو لوگ کسی دست شناس کے پاس جاتے ہیں اور اس سے غیب کی خبریں معلوم کراتے ہیں، ان سے معلومات لیتے ہیں، ہمارا ہاتھ دیکھیں جی، ہماری لکیریں کیا کہتی، ہمارے مقدر میں کیا لکھا ہوا ہے۔ اگر وہ دست شناس جو لوگ ہیں، وہ فٹ پاتھ پر بیٹھنے والے، اگر ان کے پاس اتنے وسائل موجود ہوں، اس قدر وہ لوگوں کی قسمتوں کو بدلنے والے ہوں، تو وہ کسی اچھی دکان میں، اچھی مارکیٹ میں اپنی دکانداری قائم کریں۔ وہ بیچارے تو اپنی گرمی کو دور کرنے کے لیے پنکھا استعمال نہیں کر سکتے، اور آپ کے مشکلات کو کیا حل کریں؟ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے۔ پیارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاحب فرمایا، من اتا عرافا لم تقبل له صلاۃ 40 لیلۃ، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں، ایک آدمی کسی عراف کے پاس جاتا ہے، کسی ایسے شخص کے پاس جاتا ہے جو اپنے آپ کو کاہن کہتا ہے اور لوگوں کے لیے غیب کی خبریں بیان کرتا ہے۔ ایک آدمی اس کے پاس گیا اور اس سے جا کر سوال کیا، اس نے اسے کوئی بات کہی اور اس نے اس کی تصدیق کر دی، ایسے شخص کی 40 دن تک نماز قبول نہیں ہوتی، 40 دن تک نماز قبول نہیں ہوگی اس شخص کی جو کسی کاہن کے پاس آتا ہے، عراف کے پاس جا کر دست شناسی کے لیے جاتا ہے اور اس سے اپنے احوال معلوم کراتا ہے۔ اس قدر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے بارے میں وعید فرمائی۔ اور ایک مرتبہ حدیبیہ کے مقام پر رات کو بارش ہوئی، پیارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاحب فرمایا، کیا تمہیں معلوم ہے ماذا قال ربکم، تمہارے رب تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ صحابہ نے عرض کی، ہمیں تو کوئی معلوم نہیں۔ آپ فرمائیں، اللہ و رسول عالم۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں، اصبح مؤمن بھی و کافر بھی، رات کو بارش ہوئی اور صبح کے وقت کچھ لوگ مومن ہو گئے، کچھ لوگ کافر ہو گئے۔ بارش اس رب نے برسائی، وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، جو بارش کو نازل فرماتا ہے، لیکن
اس نعمت کے ملنے کے ساتھ دو طرح کے گروپ ہو گئے. کچھ لوگوں نے کہا مطرنا بے فضل اللہ وبرحمتہ فذالک مؤمن بی وکافر بالکواکب. جس انسان نے یہ کہا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی رحمت کے ساتھ بارش ہوئی، اللہ تعالیٰ نے بارش برسائی ہے، اس شخص نے میرے ساتھ ایمان قبول کیا، مجھ پر ایمان لایا اور ان کواکب کا اس نے انکار کیا، ان نچھتروں کا انکار کیا. وَأَمَّا مَنْ قَالَ مُطِرْنَا بِنَوْعِ کذا و کذا، جس شخص نے یہ کہا کہ ہمیں فلاں فلاں بادل نے، فلاں فلاں نچھتر نے، فلاں فلاں ستارے نے بارش برسائی ہے، فذالک کافر بھی، اس نے میرے ساتھ کفر کیا. وَمُؤْمِنٌ بِالْکَوَاکِبِ، اور ان ستاروں کے ساتھ وہ ایمان لانے والا، ان کے ساتھ اس کا ایمان ہوگا، میرے ساتھ وہ کفر کرنے والا ہے. کافر کی ہے یہ شان کہ گم ہے کواکب میں، اور مومن کی یہ شان کہ گم ہے اس میں کواکب. مومن آدمی اس کا عقیدہ بڑا مضبوط ہوتا ہے، وہ تھوڑی تھوڑی بات پر بڑے بڑے اپنے عقائد کو ضائع نہیں کرتا. چھوٹی سی بات، تمام پرستی کا یہ عالم، گھر سے نکلا، آگے سے کالی بلی گزر گئی، واپس آ گیا، کیا ہوا جی؟ آج کام نہیں ہوگا. یہ تمام پرستی ہے، اس کا دین اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. کیونکہ پیارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صاحب فرماتے ہیں لا عدو ولا تجرتا ولا حام ولا نوع ولا غولا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام صاحب فرماتے ہیں اسلام میں یہ تصور نہیں. زمانہ جاہلیت کے لوگ اس طرح کے تصورات کرتے تھے. آقا فرماتے ہیں لا عدو، کوئی بیماری متعدی نہیں. بیماری متعدی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ عوام الناس میں یہ تصور پایا جاتا ہے کہ ایک آدمی کو خارش ہوگی، اس کی وجہ سے دوسرے کو خارش، پھر تیسرے کو خارش. خارش کی بیماری اس طرح کی ہے جو ایک دوسرے کو لگ جاتی ہے، متعدی ہوتی ہے. اسلام نے فرمایا لا عدوہ، کوئی بیماری متعدی نہیں. اسلامی نقطہ نظر نہیں. ہمارے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ واقعتاً بعض کا ایسے ہوتا ہے کہ ایک آدمی کو خارش ہوئی ہے اور اس کی وجہ سے دوسرے کو بیماری لگی. اس کی کیا وجہ ہے؟ پیارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا سد باب کیا. آقا صاحب فرماتے ہیں لا عدوہ، وہ بیماری واقعتاً فی نفسی متعدی تو نہیں ہے. ولا یوردن مستحیل علی ممرض، لیکن سد ذرائع کے طور پر ایک آدمی تندرست ہے، اس کو بیمار کے پاس لے کر نہ جائے. ایک آدمی بیمار ہے، اس کے پاس آپ تندرست کو لے کر نہ جائیں، آپ کو یہ منع کیا گیا ہے. بلکہ ایک حدیث مبارکہ میں آیا فر من المجذوم فرارا کا من الحسد، آپ مجذوم جذام کی بیماری والے سے اس طرح بھاگیں جس طرح شیر سے بھاگتے ہیں. محدثین نے اس کا مطلب بیان کیا کہ واقعتاً بیماری تو کوئی متعدی نہیں، کسی کی وجہ سے دوسرے کو بیماری نہیں لگتی، لیکن بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں عقیدہ خراب، پہلے ہی کمزور، اور اچانک ایسے ہوا کسی کے پاس گیا اور بیماری اللہ کی طرف سے لگی، اور اس کا عقیدہ پہلے کمزور تھا، وہ زیادہ کمزور ہو گیا، وہ سمجھا کہ شاید اسی بنا پر مجھے بیماری لگی. اس کو شریعت نے کہا سد ذرائع. بعض کام فی نفس سے ہی منع تو نہیں ہوتے، لیکن چونکہ وہ خرابی کا ذریعہ ہوتے ہیں، سد ذریعہ کے طور پر ان کاموں سے منع کیا گیا.
کیونکہ سنن ابی داؤد کی حدیث ہے، پیارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخذ بید مجذوم فقال قل ثقۃ باللہ وتوکل علیہ۔ پیارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ایک مجذوم آدمی، جذام کی بیماری والا، اس کے ہاتھ کو پکڑ کر اپنے ساتھ بٹھا دیا پلیٹ میں کھانے کے لیے، فرمایا اللہ پر توکل کیجئے، بھروسہ کیجئے، کچھ نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ انسان کو ان بیماریوں سے بچا لے۔ تو خود آقا نے منع کیا اور آپ نے پھر اس کے ساتھ بیٹھ کر کھایا بھی۔ اس نوعیت کو سمجھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا، اور مومن کا عقیدہ بڑا مضبوط ہوتا ہے، مومن ان باتوں سے نہیں گھبراتا۔ پیارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا بھی ہمارا ایک ریوڑ ہے، اس میں سارے اونٹ تندرست ہوتے ہیں، کسی کو خارش نہیں ہوتی، اچانک ایسے ہوتا ہے کہ ایک اونٹ جس کو خارش ہوئی وہ اس میں داخل ہوا اور اس کی بنا پر سبھی خارش زدہ ہو گئے۔ یہی سوال ہے جو ہمارے ذہن میں آتا ہے۔ پیارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا وہی جواب ہمارے لیے، اور صحابہ کرام کا ایمان اس قدر پختہ تھا، جب انہوں نے اس کو قبول کر لیا، آپ نے جو فرمایا انہوں نے مان لیا۔ جب اس نے یہ سوال کیا، بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ ایک خارش زدہ وہ اونٹ کسی ریوڑ میں جاتا ہے جس کی بنا پر سبھی کو خارش ہوگی، آقا کیا فرماتے ہیں فمن آدل والا، بتائیں بھی پہلے اونٹ کو کس نے بیماری لگائی؟ جو ذات پہلے اونٹ کو بیماری لگانے والی، اسی ذات نے باقی کو بیماری کے ساتھ مبتلا کیا۔ یہ اسلامی تصور نہیں، اس لیے مسلمان کا عقیدہ بڑا پختہ ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ہمیں اس بات کے ساتھ پابند فرمایا کہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر اللہ رب العالمین آپ سے مصیبت کو روک لے، وہ مصیبت کے ساتھ آپ کو مبتلا نہ کرنا چاہیں، اس کو کھولنے والا اللہ کے علاوہ تو اور نہیں ہے۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، اور اگر اللہ رب العالمین کسی کو خیر پہنچانا چاہیں، کسی کو نعمت دینا چاہیں، تو اللہ کے فضل کو روکنے والا کوئی نہیں۔ یصیب بہ من یشاء من عبادہ، اللہ جس کو چاہتے ہیں اپنے بندوں کے ساتھ اس کو اپنے فضل کے ساتھ، اپنے احسان کے ساتھ، اپنی رحمت کے ساتھ اس کو نوازتے ہیں۔ اور اللہ رب العالمین نے فرمایا ما یفتح اللہ للناس من رحمہ فلا ممسک لہا وما یمسک فلا مرسل لہ من بعدہ۔ اللہ رب العالمین اگر کسی نعمت کے ساتھ کسی کو مبتلا کرتے ہیں، کسی کو آزماتے ہیں، اس کو نعمت عطا فرماتے ہیں، تو کوئی اس نعمت کو روکنے والا نہیں۔ اور اگر کسی پر مصیبت، کوئی تنگی، کوئی پریشانی کے ساتھ اس کو دو چار کرنا چاہتے ہیں، تو کوئی آدمی اس کی مصیبت کو ٹال نہیں سکتا۔ سنن ترمذی میں روایت آئی، پیارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَعَلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَا اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَ اللَّهُ لَكَ، اگر ساری کائنات کے لوگ مل جائیں اور مل کر کسی کو فائدہ پہنچانا چاہیں، کسی کا نفع کرنا چاہیں، کسی کا فائدہ نہیں کر سکتے مگر فائدہ وہی ہوگا جو اللہ رب العالمین نے آپ کے حق میں لکھ دیا۔ اور اسی طرح وَإِن يُرِيدُوا أَن يَضُرُّوكَ، اور اگر سارے مل کر آپ کا نقصان کرنا چاہیں، انسان بھی جن بھی سارے مل کر آپ کا نقصان کرنا چاہے، نقصان وہی ہوگا جو اللہ تعالیٰ نے لکھ دی۔ لم یضروک بشیء الا ما کتب اللہ لک، جو اس
बारी ताला ने आपके लिए लिख दिया है, सारे मिलकर भी आपका ना फायदा कर सकते हैं ना आपका नुकसान कर सकते हैं। इसलिए आपने इरशाद फरमाया ला अदवा, कोई बीमारी मुतादी नहीं। मुसलमान का अकीदा मजबूत होना चाहिए। और मुसलमान तो वो थे कैसी बात करते हैं। जहर के बारे में सारे लोग कहते हैं कि जब आदमी जहर खाता है तो आदमी मर जाता है। सैयदना उमर फरूक रज़ी अल्लाह, कैसा ईमान। उन्होंने जहर का प्याला हाथ से पकड़ा और साथ ये दुआ पड़ी, बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु मअ इस्मिही शैउन फिल अर्दि वला फिस समा व हुवा समीउल अलीम। ये दुआ पढ़ते हैं और वो जहर का प्याला उसको पी लेते हैं, उनको कुछ भी नहीं होता। जिस मोमन का ये अकीदा अपने रब पर मौजूद हो, सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु का कैसा अकीदा। कभी आपने देखा जब उनको बताया गया कि दरियाए नील ये साल के बाद बंद हो जाता है और जब तक इसमें किसी नौजवान लड़की उसको इसकी नजर ना किया जाए, इसमें उसको गर्क ना किया जाए, वो चलता नहीं है। उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु के पास ये पैगाम आया कि ये मसला है। उन्होंने खत लिखा दरियाए नील को और तारीख में ये बात सबत है। फरमाते हैं कि ऐ दरियाए नील, अगर तो अल्लाह के इज़्न के साथ, अल्लाह के हुक्म के साथ चलता है तो चलता रहे, अगर अपनी मर्जी से चलता है तो हमें तेरे पानी की जरूरत नहीं। और दरियाए नील वो बहना शुरू हो गया और उसके बाद दोबारा उसमें ताअत्तुल नहीं आया। मोमन का अकीदा अपने रब के साथ इस कदर ज्यादा पुख्ता होना चाहिए। प्यारे पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ला अदवा, कोई बीमारी मुतादी नहीं है। किसी एक को बीमारी उसी की बिना पर किसी दूसरे बीमारी नहीं लगेगी। हमारी औरतें इस कदर तबाहम का शिकार होती हैं कि किसी औरत जिसके यहाँ औलाद नहीं, उसको अपने घर में दाखिल नहीं होने देना, उसके पास बैठने नहीं, उसको बच्चा नहीं देना। हो सकता है कि इसकी बीमारी वो दूसरी को लग जाए। इस कदर कच्चा अकीदा है। मोमिन आदमी उसका अकीदा कमजोर नहीं हुआ करता। ये जो झूठ पुना ना, एक आदमी ने किसी बर्तन में खा लिया तो दूसरा उस बर्तन को मुंह नहीं लगाता, फिर उसको धोता है। हम ये समझते हैं उसकी बीमारी उसको लग जाएगी। इस्लाम में ये तसव्वुर नहीं है। इस्लाम ने तो ये कहा कि सारे मिलकर खाएं, मिलकर खाने के साथ ज्यादा बरकत मिलती है। कोई सहाबा कराम ने अर्ज़ की हजूर हम खाना खाते हैं लेकिन शेर नहीं होते, बनता कुछ नहीं। आपने फरमाया ऐसे लगता है कि तुम मुतफर्रिक़ खाते हो, अलग अलग खाते हो। उन्होंने कहा हाँ। आपने शाह फरमाया कि तुम मिलकर खाया करो, इकट्ठे खाओगे तो अल्लाह ताला बरकत नाज़िल फरमाएंगे और तुम इसके साथ शेर हो जाओ। तो इकट्ठे खाना इसमें ज्यादा खैर और बरकत होती है। आप इरशाद फरमाते हैं ला अदवा, कोई बीमारी मुतादी नहीं है, वला हामा, और हामा का तस्वर भी इस्लाम में नहीं। हामा के बारे में जमाना जाहिलियत में लोग ये समझते थे कि अगर एक आदमी वो कत्ल हो जाए और उसका खून बहा अदा ना किया जाए, उसका बदला ना लिया जाए, तो उसकी जो रूह है वो एक उल्लू की शक्ल में बनकर जंगलों में बियाबानों में वो चीखती चिल्लाती है कि मेरा तुम इंतकाम लो। इस्लाम ने कहा इसका कोई तस्वर नहीं, इस तरह नहीं हो सकता। ये हिंदवाना, ये तवहमात से, ये जो इर्तिका का नजरिया है कि वो पहले रूह फलां में थी, अब वो रूह वो इंसान में आ गई, इंसान के बाद किसी और में हजूर कर गई। इस्लाम ये तस्वर पेश नहीं करता। इस्लाम ये कहता है कि जो आदमी फौत हो गया उसका दुनिया के साथ राबता मुनक़ित हो चुका है। ये जुमेरात के दिन कहना कि वो रूहें आती हैं और हमें वो फरियाद करती हैं, ये सिर्फ उलमाए कराम ने खाने पीने का बहाना बनाया। इस्लाम में इसका कोई तस्वर नहीं। ला अदवा वला हामा वला सफरा, और आका ने फरमाया कि सफर
کو मनहूस ख्याल करना ये इस्लामी तसव्वुर नहीं। सफर का महीना जिसकी 13 तारीख को वो समझते थे कि बड़ी बलाएं नाज़िल होती हैं और उसके नाम की फिर वो शरीनी तकसीम करते, वो बनाते, उसके लिए खाने पीने का इंतजाम करते और कहते बदबू आती है और उसको खा कर। इस्लाम का कोई तसव्वुर नहीं। और जब आपने कलमा पढ़ लिया तो फिर क्या बात, आपके हिंदवाना और समानत की क्या जरूरत है? जब कलमा पढ़ लिया, कलमा चाहता है कि आपके नजरियात में तब्दीली हो। तब्दीली वो नहीं जो तहरीक इंसाफ वाली, माशाल्लाह बड़ी थोड़ी तब्दीली। 55 दिन गुजरे और फी दिन 51 अरब रुपया एक दिन का, 51 अरब के नीचे हमारा मुल्क चला गया फी दिन। ये तब्दीली माशाल्लाह, और सारा स्वाब ये उनको मिलेगा जो इनको वोट देने वाले। ये इस्लाम ये तब्दीली नहीं करता। इस्लाम ये चाहता है कि आपके नजरियात तब्दील हो, आपके जो अकायद हैं वो तब्दील हो, जो पहले अकायद थे उनमें फर्क होना चाहिए। और इसी तरह फरमाया वला नौआ, ये तसव्वुर के फला नक्षत्र ने हमें बारिश बरसाई, फला बादल के रहमो करम पर हमें बारिश हुई, फरमाया इसका कोई तसव्वुर नहीं। और एक हदीस में बारका में आता है अरबान मिन अमूर जाहिलिया ला यतरकुनहा, 4 काम ऐसे हैं मेरी उम्मत में, 4 काम ऐसे हैं लोग इनको छोड़ेंगे नहीं। उनमें से एक काम यह अल इस्तिस्काउ बिन नजूम, तारों के साथ बारिश को तलब करना। ये आपने देखा अखबारात में, वो मैगजीन वगैरह में इस तरह के इश्तिहारात होते हैं, आपका हफ्ता कैसा गुजरेगा, ये आपके लिए फला दिन ठीक नहीं है, आपका फला बुर्ज है, फला, इस तरह की वाहियात है। इस्लाम के इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं। और इसी तरह फरमाया वला गूला, इस्लाम में गूल का तसव्वुर नहीं। गूल के बारे में जमाना जाहिलियत के लोग जो काफिर थे ये समझते थे, एक आदमी सफर पर जा रहा है जंगल बियाबान में, उसे बाद जानवर उसको डराते हैं उसकी शक्ल तब्दील करके, कभी कोई शक्ल कोई कभी शक्ल, और उसको रास्ता भटका देते हैं और उसको परेशान करते हैं। इसका कोई तसव्वुर नहीं, ये सारी सुनी सुनाई बातें। इस्लाम कहता है ला गूला, ये गूल वाला तसव्वुर इस्लामी नहीं। वला तजराता, और इसी तरह बदशगुनी पकड़नी, किसी से इसलिए मिलना ना कि फलां बंदा बड़ा मनूस है, फलां बड़ा वो कहते हैं कि वो नजर वटू है, उससे मैंने सलाम ले ली तो मेरा काम नहीं बनेगा। फरमाया ये तसव्वुर नहीं। ला तजराता, बदशगुनी इस्लाम में नहीं है। एक हदीस मुबारका में आया, प्यारे पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अत्तिजरा तो शिरकुन, अत्तिजरा तो शिरकुन, 2 दफा फरमाया ये बदशगुनी पकड़ना ये शिरक है। बदशगुनी पकड़ना ये अल्लाह के साथ शिरक करना है। वमा मिन्ना इल्ला वलाकिन्नल्लाह युज़िबुहु बित्तवक्कुल, अगर इस तरह के तवहमात करेगा तो अल्लाह ताला इंसान के तवक्कुल और भरोसे को खत्म कर देंगे। तवक्कुल भरोसा करना अल्लाह की जात पर, जो लोग सिर्फ रब पर तवक्कुल करते हैं, अल्लाह पर भरोसा करते हैं, उसके बारे में हदीस में आया, प्यारे पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मुझ पर कुछ उम्मतें पेश की गई, एक नबी के साथ उसके मानने वाले 2, 4, 10, 12, किसी के साथ 100 या ज्यादा, और मूसा अलैहिस्सलाम पेश की गई, उसके मानने वाले काफी थे। मैंने समझा शायद मेरी उम्मत है, कहा गया नहीं, आपकी उम्मत इसके बाद आएगी। मैंने देखा उम्मत मोहम्मदिया के लोग इस कदर ज्यादा है, उसने आसमान के किनारों को पुर कर रखा है, बहुत ज्यादा तादाद है, मशरक मगरब शमाल जनूब में। फरमाया गया इनके साथ 70,000 वो लोग होंगे जो बगैर हिसाब किताब के जाएंगे, बगैर हिसाब किताब के होंगे। सहाबा कराम ने आपस में गुफ्तगू करना शुरू कर दी कि वो कौन से खुश नसीब होंगे। हो सकता है कि ये वो लोग हैं जो सहाबा हैं या ताबीन हैं जो अभी तक नहीं आए। फरमाया नहीं, 70,000 लोग जो बगैर हिसाब के जाएंगे वो लोग हैं ला यक्तवून, वो दाग नहीं देते, वला यततय्यरून, और बदशगुनी नहीं पकड़ते।
اور اسی طرح وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، وہ صرف اپنے رب پر توکل کرتے ہیں، بھروسہ کرتے ہیں، اپنے رب پر اعتماد کرتے ہیں۔ ایک صحابی رسول کھڑے ہوئے، کہنے لگے اللہ کے نبی دعا کیجئے، ادعو اللہ ان یجعلنی منہم، کہ اللہ مجھے ان میں سے کر دے۔ فرمایا انت منہم، تو ان میں سے ہے۔ ایک اور کھڑا ہوا کہنے لگا میرے لیے بھی دعا فرمائیے۔ فرمایا نہیں، سابقہ کا بہا اوکاش، اوکاشا بن محسن آپ سے سبقت لے گیا۔ اللہ پر توکل کرنا، بھروسہ کرنا، اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ پیارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لو توکل تم حق کا توکل ہی، اگر تم اس مالک پر توکل کرو، بھروسہ کرو جس طرح حق بنتا ہے، لعقل تم کما تاکل الطیر، تم اس طرح کھانا کھاؤ جس طرح پرندے کھانا کھاتے ہیں۔ تغدو خماصا وتروح بطانا، صبح آتے ہیں سارے خالی پیٹ، شام کو سبھی وہ دیر ہوتے ہیں، کسی کو بھوک نہیں ہوتی۔ اس طرح اللہ رب العالمین تم کو رزق دے گا اگر تم رب پر توکل کرو گے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی ذات پر توکل اور بھروسہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان تمام پرستیوں سے بچائے۔ فما علینا الا البلاغ المبین۔ کلیہ دار القرآن آپ کے نزدیک ادارہ ہے، ہمارے منتظرین میں سے ساتھی وہاں پر تعلیم حاصل کرتے رہے، ان کی طرف سے اپیل ہے کہ انہیں آپ دیکھتے ہیں کلیہ دار القرآن اس کی مسجد جامعہ زیر تعمیر ہے اور اس کے اوپر مدرسہ بنانے کا پروگرام بھی ہے، تو سیمنٹ کے لیے 800 بوری، سریا 20 ٹن اور بجری 2 ٹرک اور ریت 2 ٹرک، ان کے لیے مزید ضرورت ہے۔ سبھی ساتھی اس ادارے کے ساتھ بھرپور تعاون کریں، ہمارا قریبی ادارہ ہے، اس کا زیادہ بنتا ہے، سبھی ساتھی اپنی ساتھ کا روٹین سے ہٹ کر آپ نے بھرپور تعاون کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو بہت عمل فرمائے۔ ساتھی باہر بیٹھے ہوں گے، کوئی ساتھی خالی نہ رہے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، وان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، اللهم اعزنا ولا تذلنا، واكرمنا ولا تهنا برحمتك يا ارحم الراحمين۔ الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله۔ الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين،
وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ويسرك للذكرى فذكر إن نفعت الذكرى يذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لمن صحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف الله أكبر سمع الله لمن حمده الله